اللہ نے عذاب بھیج دیا۔ اسی طریقے سے حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، اگر تم اللہ کی بات نہ مانو گے، اپنے نبی کی بات نہ مانو گے تو تم پر عذاب آ جائے گا۔ کہا بھیج دے عذاب۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دی، اللہ نے عذاب بھیج دیا۔ اسی طریقے سے قوم صالح کو دیکھ لے، قوم عاد و ثمود کو دیکھ لے، اسی طریقے سے سب ہوتا رہا، اسی طریقے سے سب نیست و نابود ہوتے رہے۔ زمین پر میرے نبی نے فرمایا، اے لوگو، اگر تم اللہ کی بات نہ مانو گے، اپنے رسول کی بات نہ مانو گے، تم پر بھی عذاب آ جائے گا۔ توجہ ہے آپ کی، سارے نبیوں سے عذاب کا مطالبہ کیا گیا، اور مکے کی سرزمین پر جب میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اگر تم بات نہ مانو گے، تم پر بھی عذاب آ جائے گا۔ قوم نے کہا، بھیج دے عذاب، بھیج دے۔ اللہ نبی کی نگاہ رحمت آسمان کی طرف کرتی ہے، نبی کی یہ شان نہیں، پوری قوم کے لیے دعائیں طرف فرما دے۔ نبی کی یہ شان نہیں، پوری قوم کے لیے دعائیں حلاکت فرما دے۔ اللہ اکبر، میرے نبی اور آپ کے نبی کی نگاہ جب آسمان کی طرف اٹھی، ادھر نگاہ آسمان کی طرف اٹھی، ادھر آیت آ گئی، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ اے محبوب، ہم اتنی گندی زبان نہیں دیتے، محبوب تو تیرا وجود ناش کرتے ہیں، جب تک تم ان میں درمیان رہو گے ہم ان پر اپنا عذاب نازل نہیں کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اسی کو میرے امام نے فرمایا، انت فیہم نے عدو بلیا دامن میں، انت فیہم نے عدو بلیا دامن میں۔ اے شہزادے مبارک تجھے شہزادے کے دوست، ارے جب ان کی رحمت کا صدقہ کافروں کو ملتا ہے تو جو ان کا غلام ہو جائے اس کی شان کیا ہوگی؟ اللہ اللہ ان سے محبت کرنے والا ہو جائے، ان سے الفت کرنے والا ہو جائے، ان سے عشق کرنے والا ہو جائے، پھر اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ انسان رحمت اسلامیہ، لیکن رحمت سب کے لیے، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، رحمت سب کے لیے، یہاں تک کہ طائف کی وادیوں میں جن لوگوں نے پتھر مارے، نالے مبارک خون سے لہو ہو گیا، جسم مبارک خون سے لہو ہو گیا۔ اللہ اکبر، فرشتے نے آ کر کے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو ان سب کو تباہ و برباد کر دیں، لیکن اللہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان جب جنبش کرتی ہے تو ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ ایمان نہیں لاتے، اگر یہ ایمان نہیں لاتے پھر ان کی آنے والی نسلیں ایمان لے کر کے آئیں گی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ رحمت للعالمین ارشاد فرما رہے ہیں، یہ رحمت ہی تو ہے جہاں کی دشمنوں کے لیے بھی دعائیں دے رہے ہیں۔ رحمت سب کے لیے، سب کے لیے، سب کے لیے، اور رحمت بہت وسیع، بہت وسیع، بہت وسیع، حتیٰ کہ جان دشمنوں کے لیے بھی معافی کا سند دے دیا، معافی سنا دی گئی۔ غیرت پہلی بات ہو گئی، رحمت سب کے لیے، غیرت پر بات ہوگی، غیرت بہت معذور۔ جگر مرادہ والی کہتے ہیں اس امت عاصی سے نہ منہ پھیر خدایا، نازک بہت غیر شیطان مدینہ۔ ان کی غیرت بہت نازک ہے، اللہ اللہ، دشمن پتھر مارتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ اللہ، لیکن غیرت بہت نازک، اور غیرت ان کی غیرت بھی نازک ہے، قدرت بھی ان کی غیرت کا خیال کرتی ہے۔ جانے ملت اسلام میں غیرت فرماتے ہیں اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ نے اگر کسی کو غیرت دی ہے تو محمد رسول اللہ کی ہستی ہے، وہ فرماتے ہیں مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا میرا اللہ ہے۔ اور غیرت کسے کہتے ہیں؟ غیرت کی چند مثالیں، پہلے یہ سمجھے غیرت کسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر ملانے کے لیے نہیں، صرف سمجھانے کے لیے، کسی کا بیٹا بازار کے اندر غلط کام کرتے ہوئے دکھا تو جو لوگ گزرنے والے ہیں ان پر بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا، ان پر بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا، لیکن جس کا خود کا بیٹا ہوگا اس کو احساس ہوگا کہ میرا بیٹا نام بنا دیا، عزت سے آتا نہیں، میرا تشبیہ و میرا تمثیل، احساس ہمیشہ اپنوں کا ہوتا ہے، اسی لیے غیرت صرف اپنوں سے کی جاتی ہے۔ آئیے غیرت کی چند مثالیں سنتے ہیں۔ ہم یہ تو سوچتے ہیں کہ ہم اللہ اللہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ہم کو جنت میں لے کر کے جائیں گے، بے شک لے کر کے جائیں گے، منع نہیں، انکار نہیں، لیکن رحمت ہی کو ہم نے دیکھا، غیرت کو دیکھتے تھے۔ فرماتے ہیں جیسے اللہ رب العزت سے اپنی رحمت سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حصہ عطا کیا، ویسے اللہ نے اپنی غیرت سے بھی حصہ عطا فرمایا۔ اسی لیے امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں غضب سے ان کے خدا بچائے، غضب سے ان کے خدا بچائے، اس لیے کہ جانتے ان کے غضب سے خدا کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ مسلک اہل سنت کیا ہے؟ اللہ کے عذاب سے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو محمد رسول اللہ جیسی ہے۔ اسی لیے تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں امام اہل سنت شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کسی کو یہ قدرت ملی ہے، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کسی کو یہ قدرت ملی ہے۔ تو مسلک اہل سنت کیا ہے؟ اللہ کے عذاب سے اگر کوئی بچا سکتا ہے محمد رسول اللہ کی ذات ہے، اور محمد رسول اللہ کے غضب سے کوئی بچا سکتا ہے پھر وہ اللہ کی ذات ہے۔ ان کی غیرت کی ایک مثال سب مثالیں پیش کروں ناظرین۔ صحابہ کرام کی کائنات میں ایک مشہور نام ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دم مشہور نام ہے۔ سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کا معاملہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، چونکہ جنگ تبوک کے حوالے سے فرمایا جاتا ہے کہ تکلیف کے زیادہ معاملات دیکھ سے سارے صحابہ کرام کا یہ حکم تھا سب چلو جنگ تبوک میں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سوچنے لگے کہ حضور جھکنے کا دور ہے، حضور جھکنے کا دور ہے، ایسا کرتے ہیں کہ سارے لوگوں کو جانے دیتے ہیں، جب باغات کے اندر مصروفیت ختم ہو جائے گی، کام کاج ختم ہو جائے گا، پھر ہم کل چلے جائیں گے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اسی طریقے سے کل پر بات ڈالتے رہے جہاں تک ان کی زندگی میں کل آیا۔ اس لیے کہ کل کسی کی زندگی میں آتا نہیں، کل سے نمازیں پڑھیں گے، کل سے ہم ایک کام کریں گے، کل سے ہم برائیوں سے بچیں گے، کل سے ہم یہ کام کریں گے، وہ کام کریں گے۔ یا عزیزان نبی سلامیا، کل کسی کی زندگی میں نہ آیا ہے نہ آئے گا، کیونکہ کل ہمیشہ آج کر کے آتا ہے۔ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کل چلے جائیں گے، حتیٰ کہ وہ اپنے باغات کے اندر مصروف تھے، مشغول تھے، اتنے میں خبر اٹھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فتح یاب ہو کر کے تشریف لا رہے ہیں۔ اب جیسے ہی یہ خبر حضرت کعب بن مالک تک پہنچی، دل بے چین ہونے لگا، رے ہم کل بات ٹالتے رہے اور ہم جنگل میں شامل نہ ہو سکے، جنگ تبوک میں ہم شامل نہ ہو سکے۔ اب کیا ہوگا اگر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہم سے پوچھ لیا کیوں نہیں گئے تھے جنگ میں، ہم جواب کیا دیں گے؟ ادھر کچھ منافقین بھی نہیں گئے تھے جنگ میں، ظاہری طور پر کلمہ پڑھتے تھے، باطن میں وہ مسلمان نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آنے دو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو، جب وہ آئیں گے ان سے سوال کریں گے کیوں نہیں گئے تھے جنگ تبوک میں، تو ہم کہہ دیں گے، بلا بہانہ مار دیں گے، ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے، دنیا بھر کا جھوٹ بول دیں گے اور اس طریقے سے ہم چھٹی لے لیں گے۔ حضرت کعب بن مالک نے جب یہ ساری باتیں سنی تو ان کے دل میں بھی یہ بات پیدا ہوئی، ہم بھی جھوٹ بول دیں گے، ہم بھی کوئی طریقہ کا بہانہ بنا دیں گے، اس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ہم بچ جائیں گے، ہماری چھٹی ہو جائے گی۔ لیکن پھر کعب بن مالک دل نے کہا جس کی ذات سے، جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی، تیری وہ اللہ اس کی نگاہ سے تیرے دل کے جذبات کیسے چھپ سکتے ہیں، تیرے دل کے اندر کیا بات ہے وہ کیسے چھپ سکتی ہے۔ اللہ کعب بن مالک کہتے خبردار تو جھوٹ نہیں بولے گا، جو سچ بات ہے، حقیقت بات ہے، وہی حقیقت بات بیان دے گا۔ وہ آقا ہے، وہ سردار ہے، وہ سید ہے، وہ ہمارے امام ہے، وہ جو چاہے کرے، تیرا اس میں کیا، چاہے وہ سزا دے چاہے معاف کر دے، اس میں تیرا کیا، وہ جو ان کی مرضی ہوتی وہ کریں گے، لیکن تو سچ بولے گا۔ اللہ پھر ہوا ایسے ہی، جب پوچھا گیا سارے لوگ جو نہیں گئے تھے، وہ منافقین کے نمبر پہلے آیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کیوں نہیں گئے تھے تو طرح کی جھوٹی باتیں بنا کر کے چھٹی لے لی، اور پھر جب کعب بن مالک کی باری آئی، اللہ اسی لیے کہا جاتا ہے مکتبہ عشق کا دستور نرالا دیکھا، مکتبہ عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا،
اللہ نے جھوٹے لوگ تھے سب تو بچ گئے کعب بن مالک کی باری ہے کیوں نہیں گئے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولیں گے کام کاج نے اور دنیا کی محبت نے ایک کھجور کٹنے کا دور ہے کھجور کٹنے کا موسم ہے کاٹتا ہے مشغولیت ہے مصروفیت ہے اس کی وجہ سے یا رسول اللہ نے جا نہ سکا لیکن سوچا تھا کل چلے جائیں گے لیکن وہ ختم ہو گیا اور ہماری زندگی میں کل آیا نہیں اللہ سیانے ملنے کے اسلام پھر کیا ہوا حضرت کعب بن مالک سب کو چھوڑ دیا جو اپنا تھا اپنا حضرت کعب بن مالک سے پھر لیا ہلال ابن امیہ سے وہ پھیر لیا ان لوگوں سے وہ پھیر لیا یہاں تک کہ صحابہ کرام کے لیے حکم نافذ ہو گیا خبردار کوئی اسے سلام نہیں کرے گا اگر یہ سلام کریں گے کوئی ان کا جواب نہیں دے گا اللہ کوئی سے گفتگو نہیں کرے گا یہاں تک کہ ان کی بیوی کے لیے جو حکم آ گیا کہ ان کی بیوی بھی ان کے گھر میں نہ ہے وہ بھی لے کے چلی جائے اللہ اکبر اب حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اب کیا تھا کہ دنیا ہمیں تنگ نظر آنے لگی کوئی ہم سے بات چیت نہیں کرتا تھا سلام کرو تو سلام کا جواب نہیں دیتے تھے اور ہم سلام کریں جب جواب نہیں ملتا تھا تو وہ ہمیں سلام کرتے تھے کوئی بات چیت کرتا نہیں تھا حتیٰ کہ جب میں اپنے گھر پہنچا تو دیکھا کہ میری بیوی کہیں جانے کی تیاری کر رہی ہے تو میں نے پوچھا کہاں جا رہی ہو اس نے اتنا بھی کہنا گوارا نہ کیا جا کہاں رہی ہے لیکن جاتے جاتے اس نے یہ بات ضرور کہی حکم رسول سے بڑھ کر کسی کی اطاعت کا حکم نہیں ہے سبحان اللہ کعب بن مالک کہتے ہیں اب کیا تھا دنیا ہمیں تنگ نظر آنے لگی اللہ دنیا تنگ نظر آنے لگی میں اکیلا محسوس کرنے لگا کوئی بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں کوئی سلام و جواب کرنے کے لیے تیار نہیں دنیا تنگ نظر آنے لگی لیکن جب مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا تھا جیسے ہی میرا چہرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف پڑتا تھا جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام میری طرف دیکھتے تھے فوراً اپنے رخ انور کو پھیر لیتے تھے فوراً اپنے چہرے مبارک کو پھیر لیتے تھے اللہ اکبر لیکن حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں جب میں نماز کی حالت میں ہوتا تھا تو اپنی آنکھوں کو ترچھا کر کے دیکھتا تھا کہ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں دیکھ رہے ہیں اپنے اللہ اگر کعب بن مالک جیسے عظیم ہستی اللہ صحابی رسول معظم صحابی رسول ایک جنگ میں مصروفیت کی وجہ سے نہ جائے ان سے چہرہ پھیر لیا جاتا ہے کیا خیال ہے ان لوگوں کے بارے میں جو لوگ اپنی زندگی میں اللہ گناہ ہی کرتے رہتے ہیں دن کو بھی گناہوں میں گزارا رات کو بھی گناہوں میں گزارا کیا ان کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گناہوں کی وجہ سے چہرہ نہیں پھیرتے ہوں گے اللہ اکبر اور پھر یہ جو تباہی ہے یہ جو بربادی ہے یہ جو اللہ مسلمانوں کے اوپر ظلم و تشدد کے پہاڑ پڑے جا رہے ہیں یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے چہرہ اپنا کو پھیر نہیں لیا اس لیے کہ جس سے وہ چہرہ پھیر لے پھر وہاں کچھ نہیں رہ جاتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے گھر کھانے کعبہ سے ناراض ہو کر کے چہرہ نہیں پھیرا بلکہ کافروں کے ایذا رسانیوں کی بنیاد پر آپ نے مکہ سے ہجرت فرمائی لیکن جب لوگوں نے دیکھا کہ ہجرت جب فرمائی تو مکہ المکرمہ خالی ہوتا ہوا نظر آیا اور لوگوں کو پتہ چل گیا تھا اب مکہ میں رہنا عبادت نہیں ہے اللہ پورا مکہ المکرمہ خالی ہوتا ہوا نظر آیا اور پھر اللہ اکبر جہاں سے جاتے ہیں وہ خالی ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور جہاں پر گئے ہیں پھر جہاں پر جاتے ہیں اللہ وہاں پر رحمت و نور کی برسات ہوا کرتی ہے اہل سنت کا امام کہتا ہے نعمتیں بانٹتا جس یم کی وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا جس یم کی وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا نعتیں تو ہم بہت سنتے ہیں نعتیں بہت سنتے ہیں کئی گھر کے ہم نعتیں سنتے ہیں لیکن سنے نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا آپ نے اس کا مطلب کیا سمجھا تقدیر کی قسمیں تقدیر کی قسمیں تقدیر کی ایک قسم نہیں بلکہ تین قسمیں ان میں سے ایک قسم تقدیر کی ایسی ہے
جو اللہ کے محبوب ترین بندے ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اس تقدیر کے اندر رد و بدل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس تقدیر کے اندر مٹنے اور لکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اللہ یہ ساری چیزیں، اور پھر نعمتیں اس کو ملتی ہیں، نعمتیں اس کو ملتی ہے جس کی تقدیر میں جو نعمت لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ ہماری تقدیر میں نعمت نہ لکھی ہوئی ہو ہمیں نعمتیں نہیں ملیں گی۔ اللہ نعمتیں اس کو ملتی ہے جس کی تقدیر میں نعمت لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ اوروں کے لیے ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے، وہ جدھر نعمتیں بانٹنے چلے جاتے ہیں، کاتب تقدیر کا قلم ساتھ چلا جاتا ہے۔ اسی لیے میرا کلمہ پڑھتا ہے، نعمتیں بانٹنا جس سمت وہ شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا۔ اللہ اکبر، زانے ملت اسلامیہ، اسی لیے تو بیدم شاباشی کہتے ہیں، لکھتے لکھتے میری قسمت میں مدینہ لکھتے، لکھتے لکھتے میری قسمت میں مدینہ لکھتے، ہے تیرے ہاتھ قلمدان رسول عربی، ہے تیرے ہاتھ قلمدان رسول عربی۔ اور اہل سنت کا امام کیا کہتا ہے؟ میری تقدیر، توجہ کرنا، میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دیتی ہے، میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دیتی ہے۔ اور اس نے اتفاق رکھے کہ ہم جن کا آج جشن منا رہے ہیں، یہ ان کا شعر ہے، یہ نعت کا مصرع نہیں ہے، نعت نہیں ہے، بلکہ یہ منقبت کا مصرع ہے۔ میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دیتی ہے، بابا اس بات کے دفتر پہ کروڑا دینا، ارے تجھے لکھنے اور مٹانے پر اختیار ہے، اس کا شیخ عبدالقادر جیلانی کا، ارے جب بیٹا یہ شان والا ہے وہ پھر جب کی شان نہ ہوگی۔ کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا۔ تو نعمتیں بانٹنا جس سمت وہ شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، کیونکہ ان کی شان یہ ہے